الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال الله تبارك وتعالى وأحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے متعلق 2 ہفتوں سے بات چل رہی تھی اور ایمان مفصل کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی کہ ہم نے سب نے پڑھا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں اللہ پر ایمان لایا آمنت باللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا اور وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں یعنی اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کیا ہے، ان 3 چیزوں کے بارے میں گزشتہ ہفتوں میں بات ہو چکی۔ آج نمبر 4 ہے آمنت باللہ و رسولی، کہ اللہ کے رسولوں پر میں ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر میں ایمان لایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن پاک نفوس کو، پاک ذات کو منتخب کیا اور ان کو پیغمبری اور نبوت کے مقام سے سرفراز کیا، وہ سب اللہ کے برگزیدہ اور نیک اور پاک بندے ہیں۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہم السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ورسولی، تمام رسولوں اور پیغمبروں کو ہم اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کی طرف سے منتخب شدہ اور منصب نبوت کے اوپر سرفراز کیا ہوا ہم سمجھتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ تمام اللہ کے پیغام کو اپنے اللہ کی مخلوق کی طرف یعنی انسانوں کی طرف پہنچانے کے لیے اپنے اپنے وقت میں بھیجے گئے تھے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان بالرسالہ، یعنی رسول اور نبی پر ایمان لانے کا مطلب۔ اب ان انبیاء میں نبی اور رسول دونوں میں فرق ہے کہ 1.25 لاکھ تو انبیاء تھے لیکن ان میں رسولوں کی تعداد، سارے نبی رسول نہیں ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ نبی تو سب 1.25 لاکھ تھے لیکن ان میں سارے نبی، ہر نبی رسول نہیں تھا۔ رسولوں کی تعداد ان 1.25 لاکھ کے اندر بہت معمولی ہے۔ ایک قول کے مطابق 313 رسول ہیں اور دوسرے قول کے مطابق 315 رسول ہیں، یعنی انبیاء تو 1.25 لاکھ ہیں، ان کے اندر نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بننے والے اور رسالت کے مقام کو حاصل کرنے والے صرف 313 یا 315 ہیں۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، لیکن سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ رسالت، رسول ہونا، یہ نبی ہونے سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی نبی ہونے کے بعد پھر اللہ رسول بناتے ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں ہر رسول نبی تو ہوگا لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ہر
مفتی عالم تو ہوگا لیکن ہر عالم کا مفتی ہونا ضروری نہیں، کیونکہ افتاء کی تعلیم یہ عالمیت کی تعلیم کے بعد ہے۔ عالم ہونے کے بعد پھر آدمی آگے تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں تو وہ مفتی بنتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر مفتی عالم تو ہوگا لیکن ہر عالم کا مفتی ہونا ضروری نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہر رسول نبی تو ہوگا لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، کیونکہ 1.25 لاکھ نبی ہیں لیکن رسول ان میں صرف 313 یا 315 ہیں۔ اب فرق معمولی سا اور بہت اہم فرق یہی ہے کہ نبی تو ہر کوئی ہے، جس کو بھی اللہ نے پسند کیا اپنی وحی اور پیغام کو اپنی قوم اپنی کیا کہتے ہیں مخلوق تک، انسانوں تک پہنچانے کے لیے، جس کو بھی اللہ نے منتخب کیا اس کے اوپر اپنی وحی بھیجی، اور وحی کے ذریعے پیغام جو اللہ دینا چاہتے ہیں وہ ہر نبی وہ پیغام اپنی قوم کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ تو نبی ہوا، جو بھی اللہ کے پیغام یعنی وحی کو اپنی قوم کی طرف یا اللہ نے جہاں بھیجا ہے اس کی طرف پہنچانے کے لیے آیا اس کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن رسول اس کے ساتھ ساتھ یعنی نبوت کے ساتھ ساتھ کوئی اور خاص مقام، خاص چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہو جو طے نہیں ہے۔ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اس کو کہیں گے کہ اس کو اور کوئی خاص چیز اور خاص مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو، لیکن وہ خاص چیز کیا ہے، وہ خاص مقام کیا ہے، وہ طے نہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ نئی کتاب دے دیتے ہیں، کبھی نئی شریعت نیا قانون دے دیتے ہیں، کبھی کچھ اور دے کر رسول بنا دیتے ہیں۔ نبی تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی تھے وہ، لیکن ساتھ میں کبھی نئی کتاب دے کر ان کو رسالت کا مقام بھی دے دیا، کبھی کوئی نئی شریعت اور نیا قانون دے کر ان کو رسول بنا دیا، کبھی کوئی اور چیز دے دی، وہ طے نہیں ہے۔ بہرحال تو سارے انبیاء پر ہمارا ایمان، سب اپنے اپنے وقت پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اللہ کے پاک بندے تھے، اللہ کا پیغام امت تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو ایمان تو ہم سب پر لائیں گے، لیکن مانیں گے، فالو کریں گے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قانون کو۔ لا نفرق بین احد من رسلی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ انبیاء رسول ایسے ہیں کہ ان کے اندر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کو اونچا، کسی کو اعلیٰ بنایا ہے، لیکن ہم سب کو نبی اور رسول سب کو مانیں گے، جو نبی ہے جو رسول ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں پیغمبروں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے کہ ان کو مانا ان کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام کو مانا تو داؤد علیہ السلام کو نہیں مانا، سلیمان علیہ السلام کو مانا تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ نہیں، مانیں گے سب کو کہ سب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں دوسری قومیں ہلاک ہوئیں۔ یہود کو اٹھا کر دیکھ لو آپ، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کر دیا بے مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں آج جو دنیا کے حالات ہیں، یہودیت اور عیسائیت میں جتنی دشمنی ہے اتنی اسلام اور یہودیت میں نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی تو وہ اسلام کے مقابل میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے آپس میں کوئی دشمنی ہے ہی نہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہودیت اور عیسائیت میں بہت بڑا فرق ہے، بلکہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے، اتنا مانا کہ خدا بنا دیا۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، یہ عیسائیوں کے بارے میں، کہ نبی کو اتنا مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اٹھایا کہ رسالت اور نبوت سے اوپر، انسانیت کے مقام سے اوپر لے جا کر خالق اور مالک کے مقام پر اور خدا کے مقام پہ بٹھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ اسی لیے ان کے اندر جو ہے جتنے فرقے سب گمراہ ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے، تین ہے اور تین مل کر ایک ہے، تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے ان کے اندر فرقہ، یعنی حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ، ان کہتے ہیں کہ خدا تین ہے یہ اور تینوں مل کر ایک ہے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے، عجیب و غریب تھیوری ہے ان کی کہ خدا تین ہے اور تین مل کر ایک ہے۔ کسی کو تین جم کر لگا کے کھینچو، یعنی لگاؤ، کہو تین مل کر ایک ہے، چل ایک مرتبہ مارنا۔ تمہارے یہاں تین مل کر ایک ہے، ہمارے یہاں تو تین ہی ہوتا ہے۔ کہتے خدا
تین ہیں اور تین مل کر ایک ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر نے کہا کہتے ہیں تثلیث کے قائل، جو تثلیث یعنی تین خدا کو مانتے ہیں، کہتے ہیں تثلیث کے قائل ہے ان کا خدا ایک، سوئی تھی تین پر اور حیرت سے بجا ایک. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھنٹے کا کانٹا جو ہے وہ تین پر ہو اور حیرت اور تعجب سے ایک بج جاوے؟ تین تو تین ہی ہوگا نا، ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عجیب ان کا فلسفہ ہے کہ کہتے خدا تین ہیں، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اور گوڈ یعنی اللہ، اور تینوں مل کر ایک ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہی سڑا ہوا عقیدہ آج کل کے غیر مقلدین نے لے لیا کہ طلاق تین ہوتی ہے اور تین ایک ہوتی ہے. تین مرتبہ اگر آپ نے ایک ساتھ طلاق دی تو ایک ہی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو تین کھینچ کر لگانا چاہیے، پھر کہنا چاہیے بھی ایک ہی ہوا آپ کے مطابق. لو بدلا لو، تین ایک ہوتا ہے آپ کے یہاں تو آپ ایک مرتبہ مارنا، ہم تین مرتبہ لگائیں گے کھینچ کر. ہمارے یہاں تین تو تین ہوتا ہے لیکن آپ کے یہاں تین ایک ہوتا ہے. بہرحال تو ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. نبی بھی نہیں، نبی تو ماننا دور کی بات، یعنی کیریکٹر لیس مانا، یعنی بد کردار کہ زانیہ، حضرت مریم کے اوپر تہمت لگائی جو والدہ ہیں کہ زانیہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی نبی پیغمبر تو کیا مانتے بلکہ ایک سچا پکا نیک انسان بھی نہیں مانا، اسی لیے قتل کے در پہ ہوئے تھے، پیچھے پڑے تھے. خیر، تو اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے لا نفرق بین احد من رسولی. جو بھی پیغمبر رسول دنیا میں آئے، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، جن کا نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، جن کے بارے میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں بتایا. 10 20 25 30 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں اور حدیثوں میں، اس سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ، اور انبیاء کے بارے میں کچھ یعنی نام بھی مذکور نہیں ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے آمنت باللہ و رسولی، جو آخر میں رسول ہی، کہ ہم سارے رسولوں، سارے نبیوں پر کیا ایمان لائیں گے، سب کو مانیں گے، سب اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن فالو کریں گے، اتباع کریں گے، نقش قدم پر چلیں گے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی. آپ کو فالو کریں گے، مانیں گے سب کو، سب اپنے اپنے وقت پر اللہ کے نبی تھے. لیکن جب آخر میں حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سارے نبیوں کا سلسلہ اور ان کا قانون ختم ہو گیا. اس کی مثال دیکھو، سارے نبی کو نبی رسول ماننا یہ ایمان کا عقیدہ ہے. ہمارے نبی کے بارے میں 2 عقیدے رکھنے پڑیں گے. سارے نبیوں کے لیے ایک عقیدہ کافی. کیا عقیدہ؟ خالی اتنا کہ وہ سب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام اپنے اپنے وقت پر پہنچانے کے لیے اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن جب ہمارے نبی کی بات آئے گی تو یہ تو ماننا ہی ہے کہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں اور اپنے وقت میں اللہ کی طرف بھیجے گئے، یعنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن یہ کافی نہیں ہوگا، ایک اور عقیدہ یہاں جوڑنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تو ہیں لیکن خاتم الانبیاء بھی ہیں، سارے نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں. 2 عقیدہ کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے اب آپ ہی نبی رہیں گے، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ عقیدہ بھی رکھنا پڑے گا. صرف اتنا کوئی مانے کہ میں اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، بات ادھوری ہے. بلکہ ساتھ میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خاتم الانبیاء مانتا ہوں. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. نبوت کو فخر ہے، ناز ہے. نبوت کا جو مقام آپ کے آنے سے اس کے اوپر نکھار آ گیا اور وہ اس کے اندر جو ہے 4 چاند لگ گئے. تو آپ نبی بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں. تو دونوں عقیدہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اس کی مثال قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے اور زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہوتے ہیں اور کئی 40 سال سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے اہتمام کو سنبھالا ہے، محتمم رہے. تو وہ مثال دیتے ہیں کہ سارے انبیاء کی مثال اور امام الانبیاء ہمارے نبی کی مثال کیا ہے. سارے انبیاء کی مثال ستاروں کی طرح ہے. سارے انبیاء کی مثال ستاروں کی طرح. جب رات ہوتی ہے شہروں میں پتہ نہیں چلتا ستاروں کی روشنی، ان کا یعنی جگمگانا،
لیکن جہاں آپ گاؤں میں دیہات میں چلے جائیے، جنگل میں چلے جائیے تو سارے ستارے، پورا آسمان بھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا، بلکہ بعض ستارے تو اتنا زیادہ روشن ہوں گے کہ اس کی روشنی آپ محسوس کریں گے راستوں پر اور زمینوں پر. اور بلکہ پہلے زمانے میں اور آج تک لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلیں، اپنا راستہ طے کرتے تھے اور کرتے ہیں آج بھی بہت سے ملکوں میں. وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ اور اپنی منزل کو طے کرتے ہیں. خیر، چاند کی روشنی کو دیکھ کر وہ سمندر کا پانی اب کب بڑھے گا، کہاں تک آئے گا، وہ لوگ آج بھی بتاتے ہیں. جو لوگ وہاں بندرگاہ پر اور اس طرح کے ٹاپو پہ رہتے ہیں تو وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے بتائیں گے اب پانی اب چڑھائی کا وقت آ گیا ہے، یعنی پانی اب اوپر آئے گا، اب جو ہے تیرائی کا، یعنی پانی اب نیچے جائے گا. ان کو سب تو ایسے ہی ستاروں، تو سارے انبیاء ستاروں کے معنی نے. ستاروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب اندھیری رات ہوتی ہے تو وہ چمکتے ہیں اور ان کے ذریعے روشنی حاصل ہوتی ہے اور رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، لوگ اپنا اپنا راستہ طے کرتے ہیں. خیر، لیکن جب رات یعنی ختم ہونے لگتی ہے، اس کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور جب سورج صبح ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے تو اب بتائیے ستاروں کی روشنیاں ختم ہو گئیں یا ان کی ضرورت نہیں رہی؟ روشنی ختم نہیں ہوئی، یہ روشنی ختم نہیں ہوئی ستاروں کی، بلکہ ان کے مقابل میں روشنی کا سب سے بڑا منبع سورج، آفتاب نکل آیا کہ اس کی روشنی کے مقابل میں ان لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستاروں کی روشنیاں کیا ہو گئی؟ پھیکی پڑ گئی، ماند پڑ گئی. روشنی تو تھی لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. جسے دن کے وقت کوئی گاڑی کی لائٹ آن کریں، اب ترقی ہو گئی ہے، وکاس گانڈا ہو گیا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، کیا وہ آن آف کا یعنی بٹن ہی نہیں رہا بہت سی گاڑیوں میں، اب دن میں بھی چالو رہتی ہیں بلا وجہ. لیکن جب کوئی دن میں لائٹ چالو کرے تو آپ اشارہ کرتے ہیں نا بھائی بند کر، کیوں؟ ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سورج کے مقابل میں لائٹ کی روشنی ختم ہو گئی. روشنی ختم نہیں ہوئی، اس کی یعنی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اتنی ہلکی ہے، اتنی کمزور ہے کہ اس کے مقابل میں اتنا روشن آفتاب نکلا ہوا ہے کہ اس کی روشنی کے مقابل میں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہر نبی اپنے اپنے وقت پر ستارے تھے، روشنی اور نور تھے اور رہنمائی کر رہے تھے، اپنی روشنی میں لوگوں کو راستہ بتلا رہے تھے. لیکن جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رشد و ہدایت کا آفتاب اور مہتاب پوری مکمل روشنی کے ساتھ، نور تام کے ساتھ نکل آیا، تو اب سارے انبیاء کو یوں کہنا پڑے گا بھائی تمہاری روشنی کی ضرورت نہیں، جاؤ. ان کی روشنیاں ختم نہیں، وہ نبی ہیں، اپنے اپنے وقت پر نبی تھے اور آج بھی ہیں، لیکن اب ان کی نبوت کی ضرورت نہیں، ان کی روشنی کی ضرورت نہیں رہی. اب تو ہدایت اور رشد کا آفتاب ہمارے نبی کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہو چکا. جسے سورج نکل آیا تو اب لائٹوں اور ستاروں کی روشنیوں کی ضرورت نہیں رہتی. ایسے ہی آپ یہ سمجھ لیجئے. تو وہ اپنے وقت پر وہ نور تھے، انبیاء ہدایت کے لیے روشنی بن کر رہنمائی کر رہے تھے، لیکن جب آفتاب نکل آیا ہمارے نبی کی شکل میں تو اب ان کو کہنا پڑے گا جاؤ حضرت اب آرام کیجیے. اب سوالہ انبیاء کو یوں کہنا پڑے گا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اب مکمل خاتم الانبیاء نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والی ذات آ گئی، ختم کرنے والی نہیں. خاتم الانبیاء کا ترجمہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا نہیں، مکمل کرنے والا. دیکھو آفتاب کی روشنی مکمل نکل آئی نا، تو روشنی مکمل ہو گئی تو اب لائٹوں اور ستاروں اور لالٹینوں اور چراغوں ان کی روشنیوں کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ مکمل نور آ گیا، مکمل روشنی آ گئی. تو امام الانبیاء رشد و ہدایت کی مکمل روشنی لے کر جب دنیا میں تشریف لے آئے تو سارے انبیاء کی ستاروں کی روشنیوں کی ضرورت نہیں رہی. اسی لیے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے سارے انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے بہت بڑا شاندار محل بنایا، عالی شان بہت بڑا محل بنایا، خوبصورت بنایا، شاندار کھڑکیاں، دروازے، یہ وہ فرنیچر اور دنیا بھر کی ہر چیز یعنی اندر لگائی. لیکن
ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، وہ ایک اینٹ اس کو نہیں ملی، اتنی جگہ خالی رہ گئی. اب لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، واہ کیا شاندار بنگلہ ہے، کیا شاندار محل ہے، کیا شاندار فرنیچر ہے، کیا شاندار فلاں ہے. لیکن آخر میں کہتے ہیں کاش یہ اینٹ کی جگہ بھی پر ہو جاتی، یہ جگہ خالی ہے ایک اینٹ کی، وہ بھی کاش اس کو بھی مکمل کر لیا جاتا. تو فرمایا سارے انبیاء اس محل کی طرح ہیں اور میں وہ آخری اینٹ کی طرح ہوں. میرے ذریعے اس محل کی عمارت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی یا مکمل ہوگی؟ تو آج کا یہ بہت بڑا سبق ہے. خاتم الانبیاء کا ترجمہ یہ کرنا کہ آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے نہیں، مکمل کرنے والے ہیں. کیونکہ اس ایک اینٹ کے ذریعے، آپ نے خود مثال دی، اس ایک اینٹ کے ذریعے وہ محل، وہ عمارت مکمل ہوگی، ختم تھوڑی ہوگی، مکمل ہوگی، کام پورا ہوگا. لیکن عمارت تو مکمل ہوگی نا. 4 چاند لگ گئے کہ کاش یہ ایک اینٹ ہوتی. تو کہ آپ نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں. تو بہرحال یہ عقیدہ یہاں سے ملا کہ سارے نبیوں پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں گے. اور آپ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کہ آپ کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مانیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی مانیں گے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں. آپ کے آ جانے کے بعد اب کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں. اس کی دوسری مثال دی جاتی ہے، یعنی آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد جو ہے سارے انبیاء کی رسالت اور نبوت کی ضرورت نہیں رہی، وہ منسوخ، اور آپ کا سلسلہ اب چلے گا. ایک کمپنی کی 2 دوائیاں ہیں، کمپنی ایک، نام ایک ہی کمپنی کا کی 2 سیرپ ہیں، نام دونوں کا ایک ہی ہے، کمپنی بھی ایک، فارمولا بھی ایک، نام بھی ایک. لیکن ایک پہ ڈیٹ اور تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ 6/6/2012، 6 سے 12 ہی ہوتا ہے نا، 6/6/2012. اور دوسری دوائی پر لکھا ہوا ہے 12/12/24، 12/12 یعنی 12 تاریخ 12واں مہینہ 2024. تو اب کون سی دوا کو استعمال کیا جائے گا؟ جو 12/12/24 والی ہے نا، 6/6/12 والی کو نہیں. کوئی کہے کہ نہیں دوا وہی ہے، فارمولا بھی وہی ہے، نام بھی وہی ہے. ہاں بھائی سب برابر ہے، اسی کمپنی کی دوا ہے، سب کچھ، فارمولا بھی وہی، نام بھی وہی. لیکن کیا کہیں گے؟ اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی. وہ اپنے وقت میں کام کرتی ہے 2012 تک، اس کے بعد اب وہ کام نہیں کرے گی، بلکہ الٹا اس کا ریئیکشن ہوگا، نقصان ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے سارے انبیاء اپنے اپنے وقت پر نبی تھے، رسول تھے، ان کی نبوت اور رسالت اپنے اپنے وقت پر، اپنے پیریڈ میں، اپنے زمانے میں کام کر رہی تھی، ہدایت کا ذریعہ بن رہی تھی. لیکن جب ان کی ڈیٹ پوری ہو گئی، اب ان کی نبوت کا سلسلہ اب چلنے والا نہیں. اب امام الانبیاء کی نبوت کا سلسلہ، جس پہ نو ویلیڈیٹی لکھی ہوئی ہے، آپ کی شریعت پر کیا لکھا ہوا ہے؟ قانون پر نو ویلیڈیٹی، لائف ٹائم ویلیڈیٹی، یعنی قیامت تک چلنے والی ہے یہ دوا. یعنی ہدایت کا جو فارمولا آپ لے کر آئے ہیں، ہدایت کا جو راستہ آپ لے کر آئے ہیں، آپ خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین ہیں، تو قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی. تو آپ کا یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی تو ہیں پہلے سے، لیکن اس امت کا ایک فرد بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. کیوں؟ آپ کی نبوت کے، آپ کی امت میں پیدا ہونے اور آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی تھیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت بیان کی کہ یہ امت اتنی عالی ہوگی، اتنی شاندار ہوگی، ان کے علماء گویا بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، اور یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی، یہ ہے وہ ہے، نبوت والا کام کرے گی. جو کام انبیاء کرتے تھے، نبی کرتے تھے، وہ اس امت کے افراد کریں گے. جب بہت سارے فضائل اس کے بیان کیے تو بہت سے نبیوں نے چاہت اور تمنا کی کہ اللہ ہمیں اس نبی کی امت میں بھیج دے. اتنی تمنا کی کہ اے اللہ ہمیں اس آخری نبی کی امت میں بھیج دے. کچھ لوگ یہاں اس حدیث کو بیان کرنے میں غلطی کرتے ہیں. کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ انبیاء نے دعا کی، انبیاؤں نے دعا کی، انبیاء خود جمع ہے، انبیاؤں نے دعا کی اور یہ اللہ سے یوں کہا اے اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا، اس امت یعنی آخری نبی کی امت میں پیدا کرتا. کون بیوقوف ایسا بولے گا کہ نبی نہ بناتا؟
انسانیت کا سب سے اونچا مقام اس کو ہٹوا کر صرف امتی بننے کی کون تمنا کرے گا؟ یہ بات غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے. یہ جو کہا نا ساتھ میں جوڑا کہ اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا، نبی نہ بناتا، یہ بات، یہ تمنا کوئی نہیں کرے گا. نبوت کا مقام تو سب سے اونچا ہے، اللہ اس کو منتخب کرتے ہیں. نبوت کا مقام کوئی محنت سے اور عبادت سے اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، یہ وہ مقام ہے اللہ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں. تو جو منتخب شدہ مقام، سب سے اونچا مقام اللہ نے کسی نبی کو دیا، تو اس کو ختم کرنے کی کوئی نبی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا کہنا صحیح ہے کہ ہمیں یعنی نبوت تو ہماری باقی رہے، وہ چھیننا نہیں ہے، نبوت تو ہماری باقی رہے، لیکن ہمیں آخری نبی کی امت میں بھی بھیج دے، یہ دعا برابر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ قبول ہوئی کہ آپ نے دعا کی اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں بھیج دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر، تیسرے آسمان پر آپ کو اٹھا لیا ہے. آپ زندہ ہیں، ہزاروں سال ہو گئے، چونکہ جب آسمان پر اٹھا لیا تو یہ حالت اور کیفیت بدل گئی. اب وہاں کھانا پینا اور ہر چیز کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں فرشتوں کی طرح کا معاملہ ہے. جب زمین پر اتریں گے دوبارہ، جیسے ہی زمین پر اتریں گے پھر دنیا کا قانون چالو ہو جائے گا، بھوک پیاس اور یہ اور وہ اسباب چیزیں اختیار کرنا. دنیا دارالاسباب ہے نا بھائی. کوئی کہے کہ ہزاروں سال ہو گئے کھاتے ہیں نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اب تو بہت موٹے ہو گئے ہوں گے، بہت کمزور ہو گئے ہوں گے، بوڑھے ہو گئے ہوں گے، چل پھر نہیں رہے ہوں گے. تو بولے یہ سب قیاس کے گھوڑے، عقلی گھوڑے دوڑانا بند کر دو. جب آسمانوں پر اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی کیفیت اللہ نے بدل دی. اب فرشتوں کے ماحول میں ہیں تو فرشتوں والی صفت آ گئی ہے، جب تک کہ دوبارہ دنیا میں نہیں اتریں گے. اور میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہے ہمارا. ایمان لانا یہ کوئی 16 بیوی کی کہانی کا مسئلہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پتہ نہیں کیسے بیان کر رہے ہیں، زندہ ہے کہ نہیں، ارے ہوں گے نہیں ہوں گے، کتنے ٹکے گا بولتے ہیں نا یہ جملہ، کتنے ٹکے کا نہیں، 1000 ٹکے کا ماننا پڑے گا، ورنہ پھر تو مسلمان نہیں رہا، ایک بھی ٹکے کا نہیں رہا. بولتے ہیں کہ اپنے کو کیا لینا دینا ہے کتنے ٹکے کا، یہ جملے استعمال کرتے ہیں لوگ. تو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر اللہ نے بر رفعہ اللہ الیہ، وقت نہیں ہے ورنہ اس کی میں تشریح کرتا پوری، بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. ہاں قرآن کی تعبیر ہے. اور آج کل لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اس پر تو مستقل باتیں ہونی چاہیے. نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی اور خروج دجال، کیونکہ بہت سے لوگوں نے پیشین گوئیاں کر دی ہیں. کسی نے کہا تو 2012 میں دجال آنے والا ہے، وہ بھی چلا گیا. کسی نے کہا ہے 2024 میں آنے والا ہے، اور کسی نے 2028 29. اللہ ہی خیر، اللہ ہی جو ہے بہتر جانتا ہے. تاریخ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا وقت، لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا، اسی لیے قرآن میں اور حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے جو ہے باتیں بیان کی گئیں. کیوں؟ اس امت میں امتی بن کر آئیں گے اور ساتھ میں رہیں گے، تو تاکہ لوگ امتی ان کو پہچان لیں، ان کے بارے میں گڑبڑ نہ ہو. تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے. ہاں پورا اٹھا لیا ہے، روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا ہے. میرے پاس یہ مضمون جو ہے خلاف قیاس اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، ورنہ یہ بات آج نہیں کرنی تھی. کسی وقت تفصیل کے ساتھ پورے اس کے اوپر بیان ہوگا. علامات قیامت، خروج دجال، ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ. یہ جو لفظ ہے نا، اس لفظ کے اندر ہی سب کے عقیدے چھپے ہوئے ہیں. نزول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آسمان سے نیچے اترنے کو نزول کہا جاتا ہے. شکیل ابن حنیف جو اس سال الو پیدا ہوا ہے، وہ تو بہار سے جو ہے دلی ٹرین سے اترا تو کہتا ہے میں نے بھی نزول کیا ہے. نزل ينزل، بس نزول کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں آسمان سے یعنی زمین پر اترنے کو. ٹرین سے اترنے کو نزول قرآن کی اصطلاح میں نہیں کہا جاتا. جو عربی نہیں جانتے اور علم نہیں رکھتے وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. خیر، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ جسم اور جان کے ساتھ پورا اٹھا لیا ہے. تفصیلات کا وقت نہیں، پورا اٹھا لیا اور آپ زندہ ہیں تو قیامت کے قریب اتریں گے، دوبارہ اتریں گے. کیوں؟ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ آپ لوگوں سے بات کریں گے مہد میں، یعنی کیا کہتے ہیں گہوارے میں، ماں کی گود میں، اور وکہلا اور کہولت کی ادھیڑ عمر کی زندگی میں. یہاں سے بھی عقیدہ ملتا ہے. چلو اب بات آ گئی تو اس کو کلیئر ہی کر دوں، پھر آئندہ ہفتہ دیکھا جائے گا جہاں تک بات پہنچے گی.
عیسیٰ علیہ السلام، دیکھو آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یکلم الناس، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے، فرشتوں سے نہیں، ناس سے، انسانوں سے بات کریں گے. کب؟ فی المہدی، مہد کہتے گہوارہ، جو بچہ رہتا ہے نا جھولے میں، گہوارے میں، تو بچپن میں یعنی گہوارے میں بات کریں گے. وہ تو کر لی، وہ تو ہو گیا. جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ پر، آپ کی والدہ پر الزام لگا تھا حضرت مریم پر کہ یہ مریم انا لکی ھذا، کیا آپ کے والد برے آدمی نہیں تھے، آپ کی ماں بھی زانیہ نہیں تھی، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ فوراً پیدا ہو گئے تھے. تو کہا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم جو ہے جواب مت دینا، لن نکلم الیوم انسیا، میں نے آج بولنے کا روزہ رکھا ہے، یعنی خاموش رہنا، ہم اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے. وہ بچہ جو ابھی 2-4 دن کا ہے اور گود میں ہے، وہ گواہی دے گا، وہ بولے گا، اور اس طرح بولے گا جس طرح ایک 40 سال کا سمجھدار عقل رکھنے والا انسان بات کرتا ہے. جب آئی بستی میں، لوگوں نے الزام لگایا کہ مریم شادی بھی نہیں ہوئی تیری، اور تیرا خاندان بھی اچھا ہے، ماں بھی بری نہیں تھی، باپ بھی یعنی اچھا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو اچانک ایک دم سے بچہ پیدا ہو جائے بغیر شادی کے تو الزام تو لگنا ہی ہے. تو کہا کہ میں بات نہیں کروں گی، اشارہ کیا کہ میرا بولنے کا روزہ ہے. اللہ نے بولنے کا روزہ ہے، یعنی بات نہیں کرنا ہے. اس زمانے میں بولنے کا روزہ ہوتا تھا، تو بولے بات نہیں کرنا، بلکہ اشارت الیہ، بلکہ اشارہ کر دیا بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو. تو فرمایا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی بچہ ہے بالکل ماں کی گود میں، ابھی 2 دن کا بچہ ہے وہ، کہ اس سے کیسے بات کریں؟ پاگل ہے کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچہ بول پڑا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں عیسائیوں کی طرح، اور اللہ کا بندہ ہوں، نیک بندہ ہوں، زانیہ کا بیٹا نہیں ہوں. دونوں پہ تماچا لگایا، عیسائیوں پر بھی تماچا لگایا پہلے جملے میں، اور یہودیوں پر بھی تماچا لگایا. عیسائی آئندہ چل کر، ابھی تو نہیں، آئندہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے والے ہیں. ابھی تو آپ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن آئندہ چل کے یہ بات آنے والی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ خدا ماننے والے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے جملے میں اس بچے نے جو ابھی چند دن کا بچہ ہے بولا عبداللہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ اللہ کا بندہ ہوں. اور یہودیوں پر بھی تماچا لگایا کہ تم میری ماں پر الزام لگا رہے ہو، زانیہ کا بیٹا مجھے قرار دے رہے ہو، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں، گندا نہیں ہوں، عبداللہ. تو دونوں پر تماچا لگایا. اور آتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، حالانکہ ابھی نہیں دی، آئندہ دیں گے، لیکن چونکہ یقین ہے وہ بالکل اللہ کی طرف سے طے ہیں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا دیا ہے، یعنی پہلے سے کہہ رہے ہیں. تو بچپن میں لوگوں سے بات کی، وہ تو یہ قرآن میں آ گیا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے بچپن میں اور ادھیڑ عمر میں، 40 سال کے بعد. ادھیڑ عمری کہتے ہیں 40 سال کے بعد. کہالت، کہولت، کہلن کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ادھیڑ عمری. ادھیڑ عمری شروع ہوتی 40 کے بعد، 40 کے اوپر عمر شروع ہو تو کہتے ہیں یہ عہد کہولت میں پہنچ گیا، اور بچپنا ہو تو عہد طفولیت، اور یہ عہد کہولت. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی بات کریں گے اور 40 سال کی عمر کے بعد بھی لوگوں سے بات کریں گے. جب آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا اللہ نے، کتنی 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا. اب بتاؤ بچپن میں بات کریں گے وہ تو ہو گیا ان کے زمانے میں، لیکن 40 سال کے بعد بات کریں گے اور لوگوں سے بات کریں گے، فرشتوں سے نہیں. ورنہ کوئی کہے کہ وہ آسمانوں میں بات کر لیں گے فرشتوں سے. تو اب بتاؤ جب 33 سال کا انسان آسمان میں اٹھا لیا گیا، زندہ ہے، جب یہ تو دوبارہ دنیا میں آئے گا، اور 7 سال 40 سال اور ہوں گے، 7 سال اور گزریں گے، 40 سال کی عمر ہوگی تو لوگوں سے بات کریں گے دنیا میں. تو آئیں گے جبھی تو بات کریں گے، زمین پہ اتریں گے جبھی تو بات کریں گے. تو یہ قرآن ہے. قرآن سے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ، اور خالی یہی آیت نہیں، یہ تو بات آ گئی تو میں نے بول دیا، ورنہ اور بھی دلیلیں ہیں قرآن کی، اور بھی آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں اور باتیں ایسی ہیں کہ ہر عوام الناس اس کو سمجھ نہیں پائے گا.
وہ درس کے متعلق ہیں، جب درس ہوتا ہے تب ہم سمجھاتے ہیں وہاں پر. خیر، تو یہ باتیں جو ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آپ تشریف لائیں گے، رسول نبی تو ہیں آپ لیکن امتی بن کر آئیں گے. بولے دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ ہاں، کہ نبی بھی ہوں اور امتی بھی ہوں، نبی بھی ہو اور ایک عام انسان کی طرح ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں لوگ کہ کسی ملک کا پی ایم، پرائم منسٹر یا صدر دوسرے ملک چلا جائے سفر میں، تو وہ ہے تو وہ پی ایم، لیکن کیا وہاں پر بھی پی ایم ہے؟ ہمارا یہاں کا پی ایم جو ہے امریکہ چلا جائے تو پی ایم ہونا ختم تو نہیں ہو گیا نا؟ پی ایم تو ہے لیکن کیا وہاں پر پی ایم رہے گا؟ وہاں اپنی چلائے گا، وہاں جو ہے اپنا بیان شاندار انداز میں وہاں دے گا، یعنی اپنی بات منوائے گا؟ نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہوگا تو عام انسان کی طرح اس پر کیس ہوگا. جیسے وہاں کے عام انسان ہے تو اس کو بھی وہاں کے عام انسان کی طرح، تو وہاں عام مانا جائے گا، ہے وہ پی ایم لیکن اس کا پی ایم کا عہدہ اور اس کے مطابق وہاں پر اس کی بات نہیں چلنے والی، وہ اپنے ملک میں چلے گی. تو پی ایم ہونا ختم نہیں ہوا، پی ایم تو ہے لیکن دوسرے ملک میں اس کی پی ایم والی بات نہیں چلنے والی، عام انسان کی طرح اس پر سارا قانون لاگو ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ چاہیں گے تشریف لائیں گے. یہ سب جو ہے آج دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں نا فلسطین اور اسرائیل کے، یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یعنی ایک قوم باطل پر ہے، ناحق ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم لوگ باطل پر ہیں اور حق پر نہیں ہیں، لیکن انہیں اپنی باتوں پر اتنا یقین ہے جتنا مسلمان کو اپنے عقیدے پر یقین نہیں، اپنے ایمان اور اسلام پر یقین نہیں. انہیں معلوم ہے اپنے گرو گھنٹال دجال کو بچانے کے لیے سارے پروسیس وہ لوگ کر رہے ہیں. لد جو ہے باب لد، وہاں پر ایک گیٹ ہے، اس کے پاس قتل کیا جائے گا تو وہاں ایئرپورٹ بنا رکھا ہے، لد ایئرپورٹ. تل ابیب جو ان کا شہر ہے اس کے پاس لد نام کا ایئرپورٹ بنا رکھا ہے اور اسپیشل پلین تیار کر رکھے ہیں جس میں بٹھا کر اپنے گرو گھنٹال کو بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے، دجال کو بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اگر اڑنے کا موقع ہو تو اڑ کے بھاگ جائیں. اور زمین کے نیچے سے بھی راستے بنا رکھے ہیں کہ اگر اوپر سے اڑنے کا موقع نہ ہو تو زمین کے اندر سے ہی جو ہے گاڑی میں بٹھا کر جو ہے بھاگ جائیں اور اپنے گرو گھنٹال کو بچا لیں. یعنی ان کو یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. دمشق ملک شام کا جو شہر ہے دمشق، اس کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے. اس کے مشرقی مینارے میں، جو مشرق کی طرف کا جو مینارہ ہے، یعنی کیا کہتے ہیں ایسٹ کی طرف کا ادھر کا مینارہ، اس کے اوپر اتریں گے، وہ مسجد بھی موجود، اس کا مینارہ بھی موجود ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں. 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتار کے فرشتے چلے جائیں گے. اب دنیا میں آ گئے نا، اب سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا. چاہتے تو زمین پہ بھی اتار سکتے تھے نا، لیکن یہ بتانا ہے اللہ کو کہ جب دنیا میں آ گئے تو اب اسباب چلے گا. دنیا دار الاسباب ہے، لہذا اب باقاعدہ سبب اور سیڑھی لگائی جائے گی اور اتارا جائے گا. آسمانوں تک تو وہاں کا نظام چلتا رہا نا، آپ کو بھوک کا مسئلہ نہ پیاس کا مسئلہ، ہزاروں سال سے آپ زندہ ہیں اسی کیفیت پر. 33 سال کی عمر تھی وہیں پر روک دی گئی ہے. جب اتریں گے زمین پر تو 33 سال سے آگے کا دن اور عمر شروع ہوگی آگے، ابھی وہ روک دی گئی ہے. وہ عالم بالا کا مسئلہ ہے، آسمانوں کا مسئلہ ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، وہاں بھوک پیاس وغیرہ کا مسئلہ نہیں. اس لیے کوئی اعتراض اشکال نہ کرے. اسی لیے جیسے ہی دنیا میں آئیں گے اور مینارے پر اترے، اب سیڑھی لگا کر اتارنا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی اوپر سے چھلانگ نہیں لگاتا، کوئی اوپر سے جو ہے کوئی نہیں، اب باقاعدہ اسباب اختیار کر کے سیڑھی سے اتارنا پڑے گا. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو مجھے تو بہت کچھ دوسری بات کرنی تھی، لیکن آج آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ میں ہم رہ گئے. سارے رسولوں پر ایمان لائے، اسی میں آج کا مضمون پورا ہو گیا. شاید اللہ کو یہی بلوانا تھا، یہ کچھ خاص باتیں بتلانی تھی. اس لیے عقیدہ رکھیں کہ ہمارے نبی امام الانبیاء بھی ہیں، یعنی اللہ کے رسول بھی ہیں، اور خاتم الانبیاء بھی ہیں. یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر
آپ کے کان میں یہ جملہ یہ بات آپ کے کان میں پڑے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں آج یا فلانا نبی ہے، تو اس کی طرف دیکھے بغیر آنکھ بند کر کے کہہ دو تو کافر ہے، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے۔ کیوں؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب اس سے آپ دلیل نہیں مانگ سکتے۔ کوئی کہے میں نبی ہوں، کسی نے کہا کہ میں نبی ہوں، آپ کہو کہ کیا دلیل ہے؟ دلیل مانگنا بھی حرام۔ کیوں؟ آپ دلیل مانگ رہے ہیں کہ کیوں کہہ رہے ہو تم نبی ہو، اس کا مطلب آپ کو ہمارے نبی کے خاتم الانبیاء ہونے میں شک، قرآن کی آیت میں شک، اور جب قرآن کی آیت میں آ گیا شک تو ہو گیا وہ کافر بے شک۔ اس لیے اگر آج کانوں میں یہ آواز ٹکراتی ہے، کسی کی بھی آواز ٹکرائے کہ میں نبی ہوں، یہ فلانا نبی ہے، اس کی طرف دیکھے بغیر، آنکھ یعنی کھولے بغیر کہہ دو تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ دلیل مانگنا کہ تو کیسے کہہ رہا ہے تو نبی ہے، اس کا مطلب آپ کو اس کے بارے میں کچھ یعنی یقین کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، خالی آپ دلیل مانگ رہے ہیں، تو آپ کو ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں شک ہو گیا۔ اور جس کو نبی کے آخری نبی ہونے میں شک ہو جائے تو اس کے کافر ہونے میں شک نہیں رہا، اس کے ایمان کے یعنی چلے جانے میں شک نہیں رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔